نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتوں میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تھوڑی سی اس آیت کریمہ کی میں تشریح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ کی جو نعمتیں تمہارے لیے پھیلائی گئی ہیں، تم ان نعمتوں میں سے جو پاک اور حلال اور طیب ہے انہی نعمتوں کو استعمال کرو، حرام اور ناپاک چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت مطہرہ ہمارے اوپر نازل کی گئی، پہنچائی گئی، اس میں حرام دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ کہ اصالتاً شریعت میں وہ حرام ہی قرار دیا گیا ہے، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، خون ہے، میتہ ہے، اس کو ابتدا سے ہی حرام قرار دیا گیا۔ دوسرے وہ جس کو اللہ نے حلال تو کیا مگر لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ مال ہے، روپے پیسے ہی کمانے کا طریقہ بتایا، مگر جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، چوری کر کے، غصب کر کے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ ایسے بکری ہے، مرغی ہے، حلال ہے، ذبح کر کے حلال کرنے کا طریقہ بتایا، مگر اس طریقے کو چھوڑ کر، گلا دبا کر، بندوق سے مار کر اس کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ فرمایا حلال طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو جو استعمال کرے گا، حرام طریقے سے بچے گا، تو اس حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، اخلاق عظیمہ پیدا ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی کو ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، رسولوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، اور آگے فرمایا واعملوا صالحا، نیک عمل کرو۔ نیک عمل کو حلال کھانے کے ساتھ جوڑ کر یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں حلال غذا پہنچے، اللہ کی طرف سے اس کو نیک عمل کی توفیق میسر ہوتی ہے۔ تو یہ حلال کھانا نیک اعمال کا، عبادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حدیث کے اندر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعا ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا اتنا پیارا اور محبوب بندہ بن جائے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے اللہ اسے قبول کرے۔ اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے، اگر وہ کسی کے بارے میں بد دعا کرے تو بد دعا قبول ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اگر حضرت سعد کی اس درخواست کو قبول فرما کر ان کے حق میں دعا کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کون سی دیر ہے، فوراً حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بن جاتے۔
لیکن امت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فوراً دعا نہیں فرمائی، بلکہ حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا، اے سعد، اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو اپنا لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ صرف تم ہی نہیں، میری امت کا کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو یا عجم کا، آج رہتا ہو یا 1000 2000 سال کے بعد دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، اگر وہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہو تو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ اپنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ ایک جملے کے اندر آپ نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنے کھانے کو حلال بنا لو، اپنے کمائی کو حلال بنا لو، اپنا اوڑھنا پہننا حلال بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس لیے حلال کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی اہمیت سے فرمایا کہ حلال کھانے کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کے پیٹ کے اندر حرام غذا پہنچ جائے تو اس کی بڑی آفت ہوگی، اس کی طبیعت اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، عمل صالح کی طرف مائل نہیں ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، عمل صالح نہیں تو بھلا جنت میں کہاں ملے گا، جنت میں کہاں جائے گا۔ اگر حرام کھانے کا ایک ہی لقمہ پیٹ میں چلا گیا اور وہ اللہ کے یہاں بھیک مانگ رہا ہو، اللہ کے یہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ انسان کا قدم قدم، سانس سانس اللہ کے کرم پر ہوتا ہے۔ کیا خدا کے دیے بغیر کوئی نعمت بھی انسان کو میسر ہو سکتی ہے؟ اور انسان کی زبان اتنی بے اثر ہو جائے کہ وہ اللہ اللہ کہے مگر اللہ کے نزدیک اس کی دعا قبول نہ ہو؟ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، فرمایا انسان اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ دولت دے دے، اے اللہ راحت دے دے، اے اللہ صحت دے دے، اے اللہ اولاد دے دے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، انا یستجاب دعاؤ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیا۔ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ خفگی، ناراضگی ہو گئی۔ حضرت سعد نے فرمایا، عمر تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ حضرت عمر وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے سعد جو چاہے وہ بدلہ لے لو، زبان نہیں ہلانا۔ وہ یہ جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو جو نصیحت کی ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لیا۔ زبان کے اندر وہ اثر ہے کہ اگر وہ بد دعا بھی کر دیں تو عمر پنپ نہیں سکے گا، وہ بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اکل حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاک چیزوں کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے۔ اگر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کی ممانعت کی ہوتی تو یہ اتنا نہیں کماتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت مدینہ منورہ آیا تو اتنے اونٹ غلے سے لدے ہوئے تھے، اتنے اونٹ تھے کہ مدینے کے بازار اور گلیاں اونٹوں سے بھر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبد الرحمن عوف، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے اب کچھ ہی دن ہوئے، تم نے اپنے دل کو دنیا کے ساتھ اتنا لگا دیا؟ فرمایا، نہیں لگایا، ابھی بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لوگ خریدنے کے لیے آئے تو عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، نہیں، میں تو بیچ چکا ہوں۔
لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنا سامان مدینے میں خریدنے والا کون؟ لوگوں نے اصرار کیا کہ مال دے دو۔ عبد الرحمن نے فرمایا نہیں، میں تو بیچ چکا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کس کو بیچا؟ فرمایا کہ میں نے اس ذات کو بیچ دیا جو ایک کے بدلے میں 10 دینے والا ہے۔ سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کمانے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن انسان کمائے حلال کے ساتھ۔ اگر حرام کی ملاوٹ ہو، کسی کو دھوکہ دے کر کما رہا ہے، چوری کر کے کما رہا ہے، تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ بغیر کمائے دنیا میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے کمائے، لیکن حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کو اپنائے، پاکیزہ اور طیب چیزوں کو اپنائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ سے آدمی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، اور جو دعا کرے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پر اپنانے عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔